وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، وراء الورا ہے۔ کیسے ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والا رزق کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، وجعلنا نومکم سباتا، پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، موجود ہے شکل و صورت سے پاک ہے، موجود ہے جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے زمانے کا محتاج نہیں، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے نہ کائنات کی قید میں آتا ہے، وراء الورا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ کے آگے، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ کے آگے، وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جس کسی کو آپ پکارو گے، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے وہ پہلے مصروف ہو سکتا ہے تیرے کو بھی زیادہ اوکھا بیٹھا ہوئے۔ پیر سائیں، یہ ہمارا سارا جو انڈیا پاکستان ہے، ان تو پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، جہالت ہے۔ تو میرا اللہ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ لوگوں کی لائن ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، جب آپ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو جو اللہ ہی کرے گا، جب وہ ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو جب وہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے مانگو، جی اب تو اللہ ہی کرے، وہ پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا۔ جو صحت مند ہو کے ہاسپٹل سے گیا ہے اس کو اللہ نے بچا کے بھیجا ہے، آپ نے تو نہیں بچایا، اور جس کو اس نے اٹھا لیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہاں میں روح کو لاتا ہوں، وانتم حینئذ تنظرون، تم سارے ڈاکٹر اس کی چارپائی کے گرد کھڑے ہوتے ہو، وہ کتنی مشینوں کے ساتھ اس کا کر رہے ہوتے ہو علاج، تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، ہاں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جتنے تم قریب ہوتے ہو اس سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ترجعونها، میں مار رہا ہوں تم بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر طاقت ہے تو بچا کے دکھا دو۔ تو جب زندگی دینے لگتا ہے تو کہتا مار کے دکھا دو۔ ابراہیم آگ میں پڑے ہوئے ہیں، جبریل آ کے پر مارتے ہیں پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارتے ہیں انار کا درخت آگ کے اندر، اور جنت سے لباس لاتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے۔ مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام، اور کتنے دن ان کو لے کے پھرتی رہی، تو کون وہاں بچا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ آپ کی سائنس بتاتی ہو کہ اس وجہ سے بچ گئے سوائے اللہ کی؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنایا، پھر اسے نہیں
باہر نکال کے پھینک دیا. یہ اللہ ہے. یہ گائنیکالوجسٹ ہوں گی بہت سی، کچھ آپ میں بھی ہوں گے. مریم پاکیزہ بچی، اور ایک دم ایک شخص سامنے آتا ہے تو وہ کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے. کون ہے تو؟ کہا ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں. تو کہتے میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہ اہب لکی غلاما زکیہ، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے. انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد میں نہیں چھوا، شادی نہیں ہوئی. بیٹا ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے بدکاری. تو کہنے لگی لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیہ، میں بدکار نہیں ہوں. تو کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. مریم تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر خامند کے بیٹا دے. تو اب جبریل آگے بڑھے، وہ ڈر کے پیچھے رنگ پیلا پڑ رہا ہے، ہٹتے 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 دیوار سے لگ گئے. اب دیوار سے آگے تو جا نہیں سکتے، تو وہاں سے کھڑی تھر تھر کانپ رہے. تو کہہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. اور آگے بڑھے اور ان کو یہاں سے پکڑا، باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے، اور دور سے کیا، پھونک ماری. مجھے بتاؤ اس پھونک کا حمل سے کیا تعلق ہے؟ کون سی سائنس کہتی، کون سی میڈیکل سائنس کہتی؟ فحملتہ، فوراً حمل ہو گیا. بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے اٹھایا اور پھر بچہ ہوا، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً حمل ہوا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ پہ گئی. فاجاءها المخاض، فوراً بچہ پیدا ہونے کی دردیں شروع ہو گئیں. الی جذع النخلہ، ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے سے، اور عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. وہ کہنے لگے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، میں کیا کروں گی. تو فناداھا من تحتھا، پھر دوبارہ جبریل آئے، لیکن اب ذرا پیچھے آئے چونکہ بے پردگی ہو رہی تھی. تو انہوں نے اسے پر مارا. تو انہوں نے کہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، یہ دیکھ پانی کا چشمہ تیرے اللہ نے ابھی تیرے لیے نکالا ہے. اب انہوں نے وہ تنے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، کھجور کو اوپر سے کاٹ دو تو وہ مر جاتی ہے، اس کھجور کو کے تنے کو ذرا ہلاؤ. تو انہوں نے ایسے تھوڑا تھوڑا دھکا دیا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا. اب آپ کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ پھر فرمایا کلی واشربی وقری عینا، کھا پی اور اطمینان رکھ. اما ترین من البشر احدا، اب لوگ آئیں گے تیرے پاس تو نے بولنا نہیں، تو نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میرا تو روزہ ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، میں بول نہیں سکتی. بنی اسرائیل پر اتنی سختی تھی، وہ بول پر بھی پابندی تھی، کھانے پر پابندی، بولنے پر بھی پابند. میں نے کہا ہمارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا اپنے حبیب کے طفیل، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ روزے والا سارا دن جھوٹ بولتا رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ کے فضل سے. یہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ہم جھوٹ بھی بول رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا. فأتت بہ قومہا تحملہ، بچہ ایسے اٹھایا ہوا اور شہر میں آئی. یا لوگوں کی نظر پڑی تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، پہلے تانا دیا اس کی ذات کا، پھر یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بھائی کی طرف سے تانا دیا، تیرا بھائی نیک اور تو نے یہ کیا کیا. پھر ما کان ابوک امرأ سوء، باپ کی طرف سے تانا دیا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کیا. وما کانت امک بغیہ، پھر ماں کی طرف سے تانا دیا، تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تو نے یہ کیا کہ ذبح کر دیا مریم کو. ذات کا تانا،
بھائی کی طرف سے تھا نا، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا، فاشارت الیہ، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تجھے بہانہ بنانے کا بھی طریقہ نہیں ہے، تم کہتی میرا نکاح ہوا ہے، خفیہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہی بچے سے بات کرے؟ بھلا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ تمہیں اپنا گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہیں آیا؟ تو ایک دم عیسیٰ کی آواز گونجی، انی عبد اللہ، سارے بیت المقدس میں آواز گونج، میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی، جعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا زندگی بھر، وبرم بوالدتی، اور ماں کی خدمت کا حکم دیا۔ نبیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرو۔ تو جو آج کی یا پچھلی یا اگلی جو نسلیں آنے والی ہیں، اگر وہ ماؤں کے دلوں کو دکھائیں گے کہ ایک حدیث یاد آ گئی، ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں، کہ تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بیہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے، وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اربوں کو تیل ملا، انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا۔ جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے، اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے، یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے۔ جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا اور کیا محل بنانا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاون، یعنی ساڈے مگرو لے جاون، سوکھے ہونے کا مطلب جاون ساڈے مگرو لے جان۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بوفے نہیں تو ہوٹل آپے پاؤ تے آپے کھاؤ، ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے جو سب سے نیچے ہے، اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ قطرہ پانی کی تری لگ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔
اور اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے، پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبودار کرے۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں وہ خود نہیں پی رہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جناب ہیلو، کون پلا رہے ہیں؟ جنت کے ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسن و جمال والے، اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا انگوٹھے سے، اور گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس بی بی کا قد 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو انت بوجھے چی پا لے گی۔ اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، کسی ایک جوڑے تو انہوں اس پایا نو یاد نہیں رہنا میرا مرد بیٹھا کڑے جو بوجھے چھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ آپ کے ہمارے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قد 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ کی اونچائی پر ہوگا۔ تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی؟ تمہیں خبر ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ، جنت دوزخ کا چھوٹی چھوٹی شے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشائی کوئی نہیں، جہنم تشائی کوئی نہیں، اور فرش جبریل میکائیل تشائی کوئی نہیں، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اب تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی؟ کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا، لو ان بنان من بنانہا بدا، یہ پورا، اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ پورا، یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے، باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو، صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا، تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میک اپ ہوتا ہے پاؤڈر اور میٹیریل اور کریم، وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے، اور اگر بڑھاپا آ جائے تو میک اپ بھی کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر، سنا، اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ ہر مسلمان مرد، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن یوسف، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قلوبہم قلب رجل واحد، وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، گلہ نہیں، دکھ نہیں، رنج نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کھاتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے، پیتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے۔ سب جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو گئی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری کوئی نہیں۔
ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو، اب زوال نہیں، اب زوال نہیں، اب نہ موت سے، نہ بڑھاپے سے، نہ حکومت کی تبدیلی سے، اب تم ہی شہنشاہ ہو، تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی زندہ ہو، تم بھی جوان ہو، تم بھی صحت مند ہو، کھاؤ پیو، 1000 سال کھاتے جاؤ مزہ نہ کم ہو، 1000 سال پیتے جاؤ مزہ نہ کم ہو۔ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 100 محل ملیں گے، اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، ولدینا مزید، نہ زندگی ختم۔ جیسے اللہ سے جوڑو، ذرا اللہ کے تصور سے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، ایک سیکنڈ واسطے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ ہوئے 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 ہوئے، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی، کدی بھی نہیں مکڑی زندگی۔ اس زندگی کے پیچھے، یہ اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں، نہ میرے بھائیو، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ ہلاکت کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تباہی کا سودا ہے، یہ بربادی کا سودا ہے۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ واللہ نے روز، اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، اور کہتا میرے بندے آ رہے ہیں، تو دلہن بن جا، تو تیار ہو جا۔ جنت کی حوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ، تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ۔ جنت کی نہروں کو، جنت کے دریاؤں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پرندوں کو، جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو، میرے بندے آ رہے ہیں، میرے بندے آ رہے ہیں۔ اور پھر میرا رب جس نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ظاہر کو، باطن کو سانچہ نبوی میں ڈالا، قدم قدم آپ کے پیچھے چلا، آپ کی اداؤں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے دن رات کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی بندگی کو اپنایا، گھر کی معاشرت کو اپنایا، گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، شادی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، مال ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غریب ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، معاملات لین دین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نبی کے پیچھے چلا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اے میرے محبوب، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، مجھے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا چاس آ گئے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے تو آپ، کوئی اور تو نہیں، وہ دسو کوئی اور ہے؟ آپ ہے نا، وہ کیا کرے، مینو تیرے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ میری نہ سنو، اپنے نبی کی سنا دیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے، این بکاں چ لے کے تے منہ تے مل رہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہا ہے، نیچے ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے۔ تو آپ نے ان کی یہ محبت دے کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا حباً للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایڈا سوکھا عشق نہیں ہوتا، عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، کوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ پھنے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اسی میں ڈھیر ساری نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ پہ عاشق رسول، آپ پہ گستاخ رسول، اے عاشق کا گستاخ، اے عاشق گستاخ۔ ارے کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، ہاں غافل ہوتا ہے، گستاخ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، گستاخ نہیں ہوتا ہے، گرے سے گرا پڑا مسلمان، نافرمانی ہو سکتی ہے، گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں کیا کروں، میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فتوے ٹکے ٹکے لے لو، ٹکے ٹکے کفر کے فتوے لے لو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا، اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا۔ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہو گئے ہو رہو، لیکن اپنے اندر رکھو، اپنے فرقے کو بنیان بناؤ اور اسلام کو اپنا کرتا بناؤ۔ دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، وہابی ہو وہابی ہو، یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تم اسی پیسے لے کے چلے جائیں۔ کیوں اپنی عقل کے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بھڑکا کے چلے جاتے ہیں؟ بھائیو اللہ کے واسطے ڈرو، اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی، حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی، حسن جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی، اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گھسیٹ کر امت بنائی، اپنے پیڑ پہ پتھر باندھ کے امت بنائی، اپنے صحابہ کے لاشیں تڑپا کے امت بنائی، خود بھوکے رہ کر امت بنائی۔ 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے امت بنائی۔ اور آج کا خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر فرقے میں، ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے۔ اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو۔ تم میرے دیش کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ 2 نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ میرا علاقہ ہے، میرا پیو دی قبر تھے، میری ماں دی قبر تھے، میرے نانا تھے، میری نسلاں اتنے پئی ہوئی ہیں، میں کیویں تہاڈے نال 2 نمبری گل کراں؟ اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ایک دو دے مگر نمازاں پڑھنا چھڑ گئے ہو، اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں، کسی کو مشرک کہنا آسان نہیں، کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان نہیں۔ مت ایسی تحریکیں، مت ایسی آوازیں، مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ۔ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو، لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور میرا نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور سلیمان داؤد باپ بیٹا نفسی نفسی، یحییٰ زکریا نبی پکاریں گے نفسی نفسی۔